سورہ القیامہ کے بعد اب سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الدہر کے نام سے معروف ہے، اور اس کا دوسرا نام جو کہ معروف ہے وہ سورۃ الانسان ہے۔ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا کئی اعتبار سے ربط اور تعلق ہے۔ پچھلی صورت میں ایمان والوں کے لیے بشارت کو ذکر کیا تھا، اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ کہا تھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو پچھلی صورت میں بشارت اور خوشخبری کو اجمال کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بشارت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرے گا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح پچھلی صورت کے آخر میں یہ کہا تھا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے؟ تو کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرے گا کہ ہم نے کس طرح اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ صورت اپنے مضامین کی ترتیب کے اعتبار سے بڑی عجیب صورت ہے، اور اس کے مضامین انتہائی مرتب مضامین ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کرے گا عدم سے، یعنی کہ انسان معدوم تھا، موجود نہیں تھا، ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا کہ اس نے وجود بخشنے کے بعد انسان کو وہ صلاحیتیں دیں، بلکہ اس سے پہلے وجود کیوں بخشا، مقصد تخلیق ذکر کرے گا۔ پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان کا ذکر کرے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے آزمائش کے مقصد کے لیے۔ اب آزمائش تب ہو سکتی ہے جب انسان مکلف ہو۔ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ ایک انسان اگر نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس شخص تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ بند ہے۔ تو یہ اگر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو بھی بالفرض، تو اس تک علم کے پہنچنے کے ذرائع جو ہیں وہ مسدود اور بند ہیں۔ نہ اس تک کانوں کے ذریعے کچھ پہنچ سکتا ہے، نہ اس تک آنکھوں کے ذریعے کچھ پہنچ سکتا ہے۔ تو جو آزمائش کا مقصد ہے وہ تب پورا ہوگا کہ جب انسان سننے کے قابل ہو اور دیکھنے کے قابل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے گا۔ پھر اس کے بعد خالی سماعت اور بصارت بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک وحی ساتھ شامل نہ ہو جائے، یعنی کہ ایک انسان ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اگر وحی آ کر اس شخص کو درست راستہ نہ دکھائے تو بات نہیں بنے گی، انسان کو وحی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کو بھی ذکر کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے یا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جائے۔ اب اگر وہ فرما بردار بنے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اگر وہ نافرمان بنے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اس صورت کے مضامین کی ترتیب، انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی ہم نشاندہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ صورت مکی ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید پہ کیا لکھا ہوا؟ مدنی، ہاں، قیل مدنیۃ، آپ کے پاس مکی لکھا ہوا، کیونکہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن اس صورت کے جو مضامین ہیں، اس صورت کا جو کنٹینٹ ہے، جو مضمون اس میں بیان ہوا ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے، وہ اس بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے،
کیونکہ اس صورت کا جو مضمون ہے نا وہ مضمون ہے جو کہ مکی صورتوں کا عموماً مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے، جو آہنگ ہے، اس صورت کا مضمون وہ ہے۔ تو واللہ عالم زیادہ راجح بات یہ لگتی ہے کہ یہ صورت بھی کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے۔ حل یہاں پر قد کے معنی میں ہے، یہ سوالیہ جملہ نہیں ہے۔ حل جو ہے وہ کلام عرب میں ویسے حل ہوتا ہے سوال کے لیے، لیکن یہاں پر حل یہ قد کے معنی میں ہے کہ یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب حین من الدہر، انسان پر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آج سے 50 60 70 سال پہلے میرا اور آپ کا وجود کیا تھا؟ کل عدم تھے، ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس انسان کو پھر تخلیق کیا ملے جلے نطفے سے۔ نطفۃ امشاج، نطفے سے جو ملا جلا ہے۔ ملا جلا سے کیا مراد ہے؟ عورت کا اور مرد کا نطفہ، وہ دونوں ملے پانی، تو ہم نے پھر اس کو اس سے تخلیق کیا۔ یہ ہے تخلیق کا ذکر۔ نبتلیہ، یہ ہے مقصد تخلیق۔ یہ ہم نے کیوں اس کو تخلیق کیا؟ تاکہ ہم آزمائش کا مقصد جو ہے وہ پورا کریں۔ اب چونکہ آزمائش اور ابتلا اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے والا ہو، تو سوچنے سمجھنے کے جو راستے ہیں ان کا ذکر کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پہلے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یہ ہے تخلیق۔ اور نبتلیہ، یہ کیا ہے؟ مقصد تخلیق۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ ہے اس تخلیق کا جو مقصد ہے، اس کو پورا کرنے والے اسباب، کہ ہم نے اس کو سننے کے قابل بنا دیا، دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن خالی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت اگر کافی ہوتی تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت تھی، اور کتابوں کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، انسان اپنی عقل کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، خالی عقل کے ذریعے، وحی کی روشنی کے بغیر۔ جس طرح یہ میری آنکھ ہے، یہ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ دیکھ سکتی ہے اگر روشنی موجود ہو۔ اگر روشنی، آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، روشنی جو ہے وہ چیزوں سے ٹکراتی ہے اور ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب آنکھ میں بینائی تو ہے، لیکن اگر روشنی موجود نہ ہو تو یہ آنکھ دیکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آنکھ کے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس سے آگے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہی معاملہ انسان کی عقل کا ہے، یہی معاملہ انسان کی عقل کا ہے۔ انسان کی عقل وہ اس وقت تک ہدایت کو نہیں پا سکتی جب تک وحی کی روشنی موجود نہ ہو، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان کی عقل کیا ہے؟ جس طرح انسان کی بصارت کیا ہے؟ محدود ہے، تو اسی طرح انسان کی عقل بھی محدود ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی چیز جو اس کی عقل کی حدود سے باہر ہوتی ہے اس کو جھٹلا دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عقل کے خلاف ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے کسی چیز کا عقل کے خلاف ہونا، ایک ہے کسی چیز کا عقل کی حدود سے ماوراء ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، جو رسول ہے، وہ ایسی باتوں کی خبر دیتے ہیں کہ جو وحی سے ماوراء ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وحی کسی ایسی بات کی خبر دے جو عقل سے ٹکراتی ہو، کنٹراڈکٹ کرتی ہو، یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ عقل دینے والا کون ہے اور وحی کو نازل کرنے والا کون ہے؟ تو اگر لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر تو ان دونوں کا مصدر الگ الگ ہوتا تو ان میں اختلاف شاید ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات میں غور کرو۔ اگر اس کائنات کے اندر اسٹیبلشڈ جو فیکٹس ہیں، جو قطعی حقائق ہیں، اگر وہ وحی سے ٹکراتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں حکم دیتا کہ آپ کائنات میں غور کرو؟ تو یہ جو مشہور مسئلہ ہے، اور ریزن ورسز ریولیشن، عقل اور نقل کا مقابلہ، کہ کیا
نقل یعنی کہ وہی وہ عقل سے ٹکرا سکتی ہے یا نہیں ٹکرا سکتی، یہ فرضی مسئلہ ہے، ورنہ اگر عقل درست ہو، عقل سلیم ہو، اور نقل یعنی کہ وحی میں سے کوئی بات وہ ثابت ہو، وہ واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، اللہ کی بات ہو، ان دونوں میں تعارض اور ٹکراؤ یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا مصدر جو ہے وہ ایک ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو کہا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بات یہ ہو رہی تھی کہ انسانی عقل جو ہے وہ اکیلی مستقل وحی سے علیحدہ ہو کر اللہ تک اور ہدایت تک نہیں پہنچ سکتی، اس کو وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو ان فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے وحی کے ذریعے ہدایت بھی اس کے لیے نازل کر دی کہ اب ہدایت کا نور ہوگا، سماعت اور بصارت سے کام لے، غور و فکر کرے، اب اس کے پاس اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ ابتلا کا نتیجہ ہے۔ آزمائش کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب انسان دو حالوں میں سے ایک حال ہے، یا تو وہ کیا ہوگا، یا تو وہ شاکرن، یا تو وہ ایمان لے آئے گا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا، یہ جو نعمت ہے اللہ نے دی ہے، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت اور وحی کی نعمت، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کا فائدہ اٹھا لے، یہ ہے شاکرن۔ یہاں پر شکر سے مراد صرف الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرنا مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے جو ایمان لے آئے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، وہ اما کفورا، یا وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا اور ایمان سے محروم رہ جائے گا۔ یہ ہے ابتلا کا نتیجہ، یعنی کہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، مقصد تخلیق وہ ابتلا ہے، ذریعہ ابتلا وہ سمع اور بصر ہے، اور پھر وہی کی انسان کو ضرورت ہے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یا تو وہ شاکرن کا گروہ ہوگا یا پھر وہ کفورا کا گروہ ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا انجام ایک ایک کر کے ذکر کرے گا۔ اب پہلے گروہ کا اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کرے گا، ان الابرار یشربون من کأس، رہے وہ لوگ جو کہ شاکرن یعنی کہ وہ ان نعمتوں کے ذریعے فائدہ اٹھا کر ابرار بن جائیں گے، نیکوکار بن جائیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ یشربون من کأس، وہ ہاں انا بارک اللہ فیکم انا اعتدنا، بلکہ پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جس کو بعد میں ذکر کیا، اما شاکرا و اما کفورا، پہلے کفور کو بعد میں ذکر کیا تو اس کا انجام پہلے ذکر کیا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسل، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، سلاسل پاؤں کے اندر بیڑیاں، واغلالا اور گردن میں طوق ہوں گے، گردن میں طوق ہوتا ہے جس کے ساتھ بازو بندھے ہوئے ہوتے، تو پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردنوں کے لیے طوق ہے، وسعیرا اور پورے کا پورا کافر وہ جہنم میں ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اب یہ اخروی انجام ہے ان دونوں گروہوں کا۔ جب دنیا میں دو گروہ ہو گئے، ان دونوں گروہوں میں فرق ہے، تو آخرت میں نتیجہ بھی فرق ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اب یہ صرف ایک آیت ذکر کی ہے تخویف کی، بشارت اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر کرے گا اس صورت، لا الہ الا اللہ۔ جمعے کے دن جب آپ فجر کی نماز میں یہ صورت سنتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ تذکرہ جو ہے وہ ختم نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل کو مطمئن رکھنے کے لیے اس دنیا میں اس قرآن کو نازل کیا ہے، جس کو سن کر ایمان والوں کے دل جو ہے وہ گویا کہ دنیا میں جنت کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس، دوسرا گروہ جو نیکوکار ہیں، یشربون من کأس، وہ ایسے جاموں میں پی رہے ہوں گے کہ کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوئی ہوگی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، مزاج مزج کہتے ہیں کسی چیز کا بلینڈ سمجھتے ہیں، ہاں آمیزش، کسی چیز کا اس میں فلیور جو ہے وہ کان مزاجھا کافورا۔ اچھا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مزج اور مزاج، ملی کسی چیز کے دوسری چیز کے ساتھ ملنے کے معنی میں۔ نہیں، اچھا اب یہ کافور کا اس میں آمیزش ہوگی تو یہ کافور وہ دنیا والی کافور ہے؟ نہیں، عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور اس چشمے کو جو ہے وہ خود سے اپنی مرضی سے جو جب چاہیں گے اس کو جاری کر لیں گے۔
اچھا یہ عباد اللہ کون ہے، انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آج ان کو یہ پانی پلایا جا رہا ہے؟ تو ان کا وصف یہ ہے کہ پہلا وصف تو یہ ہے کہ عباد اللہ یشرب بہا عباد اللہ، پہلا وصف یہ ہے کہ اللہ کے بندے تھے، عبودیت ان میں پائی جاتی تھی، اللہ کی بندگی پائی جاتی تھی۔ اگر یہ وصف نہ ہو تو باقی اوصاف فائدہ نہیں دیتے۔ تو دوسرا وصف یہ ہے کہ یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، یہ اپنی نظر اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، اپنے نظر اور وعدے۔ نظر وہ ہوتی ہے جو انسان نفلی طور پر اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کروں۔ تو جب یہ ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ وہ نفلی طور پر جو چیز اپنے اوپر ذمے لے لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، تو فرائض وہ تو بالاولیٰ اس میں شامل، یعنی کہ جو شخص اپنے اوپر جو نفلی طور پر اس نے اپنے لیے چیز لازم کی ہے اس کو پورا کرنے والا ہے، اس میں سستی نہیں کرتا، تو وہ فرائض میں سستی کرنے والا ہو، اسی لیے یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ اس دن سے ڈرنے والے ہوں گے کہ جس دن کی برائی، جس دن کی مصیبت مستطیرا، وہ پھیل جانے والی ہے۔ یہ دوسرا وصف۔ تیسرا وصف، پہلا وصف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، چوتھا وصف وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلانے والے۔ وہ سورہ مدثر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے، مخلوق کے ساتھ بھی مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابرار کا ایک اہم وصف یہ بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ ایسا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو گھر میں پڑا خراب ہو گیا، بچی کچی روٹیاں، ہاں، یا جس طرح ہم لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں کہ وہ راشن بنا لیا ہے، اب جو ہے اب وہ گھر آ کر جو مرضی لے جائے۔ ہم اس چیز کی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا، اس چیز کی ہم زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو درست جگہ پہ درست چیز پہنچاؤں، کیونکہ اس میں مشقت ہے نا۔ ہم نے راشن بنا دیا، اب جو آئے آ کر لے جائے۔ اور اکثر وہ جو راشن لینے کے لیے ہجوم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ شاید اکثر جو ہے وہ روزے رکھنے والے بھی نہیں ہوتے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کیا جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اس چیز کی محبت کے باوجود لوگوں کو کھلاتے تھے، مسکین کو، جس کی آمدنی تو ہے لیکن اس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہے، یہ مسکین ہے۔ وَيَتِيمًا، اور یتیم کو، جس کے سر سے وہ نابالغ ہے لیکن اس کے سر پہ اس کا سرپرست جو ہے وہ موجود نہیں، اور وَأَسِيرًا، اور قیدی کو، ان کو وہ کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں۔ اور کھانا کھلا کر وہ سیلفی بھی نہیں لیتے تھے اور فیس بک پر بھی نہیں ڈالتے تھے، کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمیں تم سے کوئی تھینک یو شکریہ وغیرہ نہیں چاہیے، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی اس کے بدلے بدلہ چاہیے، جزا چاہیے، نہ تم سے شکریہ چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خادمہ کو کچھ دے کر بھیجتی صدقہ کرنے کے لیے، اسے کہتی کہ جب تم یہ چیز ان کو دے دو، ادھر رک کر انتظار کرنا اور سننا کہ وہ ہمیں کیا دعائیں دیتے ہیں، جب واپس آؤ تو مجھے بتانا، میں ان کے لیے وہی دعا کروں گی تاکہ ہمارا دعا کا معاملہ برابر برابر ہو جائے اور ہم نے جو صدقہ کیا ہے اس کا اجر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اور ہمارے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہم اپنے لاشعور میں اور اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیتے ہیں اب یہ بندہ ساری زندگی کے لیے ہمارا ملازم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو توڑا، راشن کا توڑا نہیں دیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کی تھی۔ انسان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی سے نیکی کرنے کے بعد اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ چلو مجھے کل کو اس سے کام پڑنا ہے تو میں اس کے اوپر صدقہ کروں تاکہ کل کو مجھے اس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو۔ یا انسان جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کسی کے ساتھ نیکی کر کے کہ اب میں نے اس کو خرید لیا۔ یہ رویے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں،
ان کا پنجاب کے کسی علاقے میں مدرسہ ہے، تو وہ واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، پرانی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے وہ مسجد میں کچھ رسید کٹوائی، معمولی سی رقم، تو عصر کی نماز کے بعد انہوں نے وہ مدرسے کے بچوں میں سے کسی بچے کو وضو خانے میں تھپڑ مار دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا، میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ اپنی رسید اور اپنی رقم اس کو آپ واپس لیں، یعنی کہ یہ رسید آپ نے جو ظہر میں کٹوائی ہے، اس کا نتیجہ آپ نے عصر میں ہی جو ہے وہ، یہ انسان کو اپنے ساتھ بڑا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے عمل کے بعد، واللہ العظیم اگر ہم لوگ صحیح سوچنے والے ہوں نا، وہ شخص جو مسجد میں آتے ہیں نا، سفراء جیسے آتے ہیں رمضان میں، اگر ہماری سوچ درست ہو، اس شخص کا ہم پر احسان ہے، یہ ہمارے مال سے صدقہ نکلوانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، اس کا ہم پر احسان۔ کجا یہ کہ ہم سمجھے کہ ہم نے اس کو دے کر اس پر احسان کی، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں دیا، آپ نے اللہ کو دیا، وہ ذریعہ بنا ہے آپ کے مال میں سے کچھ نکلوانے۔ تو بہرحال انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو صدقہ ہے نا، اس میں تو پھر مخلوق شامل ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید کچھ عرصے تک ہماری مسجدوں میں کوئی ایسی مسجد بھی نہ ہو کہ جہاں پر انسان بغیر کیمرے کے نماز پڑھ سکے، کہ جدھر اس کی نفلی عبادت بھی جو ہے وہ کیمرے سے بچی ہوئی، یہ عنقریب ہو جائے گا۔ جو مساجد بچی ہوئی ہیں وہاں پر بھی عنقریب یہ چیز شروع ہو جائے کہ آپ کی نماز بھی، انسان نماز پڑھ رہا ہو نا، کوئی دو بندے اسے دیکھ رہے ہو، تو انسان کے لیے اپنے آپ کو، یعنی کہ انسان کو اپنے سے جنگ کرنی پڑتی۔ تو کجا یہ کہ جب لائیو نشر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ، بہرحال ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ناممکن ہے کہ انسان ایسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہ سکے، مشکل ہے، واللہ اعلم۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تمہارے سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہیے، ہم تمہیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے بچنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کہ جس دن جو دن بڑا ہی پریشان کن اور سخت دن ہے، عبوسا قمطریرا، جس کی خطرناکی اور جس کی جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس دن سے بچنے کے لیے۔ تو جب یہ ایمان والے اس مقصد کے لیے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ عمل ہے عملی طور پر، اور اخلاص پیچھے موجود ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ اس دن کی مصیبت سے ان ایمان والوں کو بچا لے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا، ان کو نصیب کر دے گا، نظرتاً، ظاہری تر و تازگی بھی، وسرورا، اور باطنی خوشی بھی۔ نظرتاً تر و تازگی، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ، اور سرور اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ۔ تو اس دن، جس دن کی مصیبت بڑی سخت ہے، بڑا پریشان کن دن ہے، اس اخلاص پر مبنی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دن کی پریشانی سے ان کو بچا لے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ اچھا، صرف اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچا لے گا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا کچھ ملے گا بھی؟ وجزاہم بما صبروا، ان کے دین پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا جنتاً، باغات کا، وحریرا، اور ریشم کے لباس۔ اب مسکن بھی ہو گیا، رہنے کی جگہ، اور ملبس بھی ہو گیا، لباس۔ اچھا، متکئین فیہا علی الارائک، مجلس بھی ہوگی، مسکن بھی ہوگا، ملبس بھی ہوگا، اور مجلس بھی ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، ان باغات میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فراغت ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ جو کرنا تھا وہ آپ نے دنیا میں کر لیا، اب یہاں پر جو ہے وہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارنی۔ متکئین فیہا علی الارائک، اچھا، تختوں پہ لگے ہوں گے، باہر تخت لگے ہوئے ہیں تو دھوپ تو پریشان کرے گی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں، دھوپ اور سردی کا کوئی مسئلہ وہاں پر نہیں۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورج نظر بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی ایسی سردی ہوگی کہ جو پریشان کر دے، معتدل موسم ہو۔ اچھا، اب
مسکن بھی ہے، ملبس بھی ہے، مجلس بھی ہے، تو بڑی اہم چیز رہ گئی، وہ یہ ہے کہ مأکل، کوئی کھانے پینے کا سامان۔ کیا خیال ہے جی؟ اس کے بغیر تو پکنک کا مزہ نہیں ہے نا۔ ہم جب جاتے ہیں ساتھ کوئی چیزیں لے جاتے ہیں، کسی خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھائیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان باغات کے سائے ان پر ایسے لمبے ہوئے ہوں گے، طویل سائے ان کے اوپر ہوں گے ان باغات کے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان باغات کے جو گچھے ہیں وہ ان کے لیے بالکل تابع ہوں گے، یعنی کہ جب یہ اس کو ایسے کر کے قریب کرنا چاہیں گے، وہ گچھا جو ہے وہ کھنچتا چلا آئے۔ قطوفها دانیہ پیچھے گزرا ہے کہ ان باغات کے جو گچھے ہیں وہ ان کے بالکل قریب ہوں گے، یعنی کہ آپ کو سیڑھی لگا کر کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قطوف اس کے گچھے، ان باغات میں لگے ہوئے پھل، وہ بالکل ان کے تابع ہوں گے، یہ جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ ان کی طرف کھینچتا چلا آئے گا۔ اور وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، کھانا بھی ہو گیا ٹھیک ہے، اور اب ساتھ پینے کا سامان بھی ہونا چاہیے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے خادم وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی مخلوق ہے، ولدان، یہ جنت کی مخلوق ہے، یہ جنت میں ایمان والوں کی خدمت کے لیے ان کا یہ کام، وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے۔ یطاف، آپ کہتے ہیں نا طواف، چکر لگانے کو کہتے ہیں، تو یطاف چکر لگایا جا رہا ہوگا علیہم ان جنتیوں پر بآنیۃ من فضۃ، چاندی کے برتنوں کو لے کر، اور وأکواب، اور ایسے آنیہ اور اکواب، یعنی کہ بعض وہ کہ جن کے ساتھ ہینڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے، جس کو ہم جگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، اور کأس وہ ہوتا ہے کہ جو کہ بغیر ہینڈل کے ہوتا ہے، جس کو ہم جام کہہ دیتے ہیں یا گلاس کے طور پر جس کو استعمال کرتے ہیں۔ وأکواب کانت قواریرا، یہ بنے تو چاندی کے ہوں گے لیکن یہ بالکل شفاف ہوں گے، چاندی ہے لیکن ایسی چاندی ہے کہ بالکل شفاف ہے، اس کے آر پار نظر آتا ہے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، یہ ایسی ایسا شفاف برتن ہے کہ ہے چاندی سے، قدروها تقدیرا، اور ان کے لیے بالکل اس کو بالکل درست اندازے کے مطابق اس کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ مشروب جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان برتنوں سے وہ ایسا جام پلائے جائیں گے، کَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلًا، کہ جس میں زنجبیل کا بلینڈ ہوگا، اس کی آمیزش جو ہے وہ اس میں ہوئی ہوگی۔ زنجبیل ہاں ادرک، سب کو پتہ ہے، یہ معروف ہے ہاں، لیکن مجھے واللہ عالم مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اور چیز ہو ہاں، کیونکہ زنجبیل۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا ہمیں جو اللہ رب العزت بتاتا ہے، ان میں اور ہمارے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں صرف نام مشترک ہے، حقائق الگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اب اس لبن سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے ہاں، جس میں 80% پانی ہوتا ہے، اور پانی بھی وہ ہاں کبھی کبھی مینڈک بھی نکل سکتا ہے بیچ میں، کوئی پتہ۔ تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں وہ اس دودھ کی نہیں، یہ صرف نام مشترک ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں وہ کسی انسان کا خیال بھی اس میں نہیں گزر سکتا۔ ممکن ہے وہی ہو جی ہاں، چیز تو بہت مفید ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ادرک کا قہوہ یا ادرک بہت مفید چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اچھا یہ زنجبیل کیا ہے؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، ان پر ایسے بچے جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوں گے جو کہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، یہ جنت کی مخلوق ہے۔ اور اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب ان کی طرف دیکھو گے تو یوں معلوم ہوگا کہ جیسے موتی جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اب جب تم جس طرف بھی دیکھو گے تم اللہ کی نعمتیں دیکھو گے، بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت دیکھو۔ اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک سلطنت ہے، ایک بادشاہ ہے اور باقی سب رعایا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے،
یہ ہر جنتی کی اپنی سلطنت ہے، ہر ایک کا اپنا الگ جو ہے وہ اس کی آزادی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ریشم کے لباس ہوں گے، باریک سبز ریشم کے اور موٹے ریشم کے، سندس اور استبرق۔ سندس جو ہے یہ باریک ریشم ہے، اور استبرق یہ موٹا ریشم ہے، اور یہ ریشم یہ والا نہیں ہے جو کہ فیصل آباد میں بنتا ہے، یہ جنت کا ریشم ہے، ٹھیک ہے۔ اور خضر یہ سبز قسم کے لباس ہے بادشاہوں جیسے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن جو ہے وہ پلائے جائیں گے، پہنا دیے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب جو ہے وہ ان کو شراب طہور پلائے۔ ظاہر ہے کہ جو میزبان ہے، میزبان کی خواہش ہوتی ہے، اب ابھی بھی وہ قومیں جن میں مہمان نوازی بہت ہے، وہاں پر جو میزبان ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب تک تمام مہمانوں کو خود سرو نہ کر لوں، ٹھیک ہے، جیسے آپ عرب کو دیکھیں وہ ڈال ڈال کر قہوہ جو ہے وہ پلاتے ہیں، اور وہ جب تک مہمان سیر نہ ہو جائے نہیں پیتے۔ مہمان نوازی تو ایسی ہوتی ہے نا، میزبان ایسا ہوتا ہے۔ تو جب میزبان اللہ رب العزت ہوگا تو پھر اس کی وہ شان کے مطابق ہم کیا اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نصیب کرتے ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو تھوڑی بہت محنت اور کاوش تھی اللہ نے اس کی قدردانی کر لی ہے، اللہ نے اس کی مشکورہ، اللہ نے اس کی قدردانی کر لی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے، کہیں ہمارے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ جنت وہ میرے عمل کی قیمت ہے، جنت میرے عمل کا بدلہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ ہم اعمال اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ورنہ آپ ذرا انسان اپنے عمل کو بندہ دیکھے، انسان اپنے عمل کو دیکھے اور اس کی کوالٹی کو دیکھے، اور پھر جنت کو دیکھ لے، اور پھر ان دونوں چیزوں میں موازنہ کر کے وہ خود انصاف سے فیصلہ کر لے کہ کیا اس عمل کا بدلہ یہ جنت بنتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کا عمل محدود ہے اور جنت وہ لامحدود، تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے کہیں انسان یہ سمجھے کہ میں نے جو ہے وہ جنت کی قیمت ادا کر دی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے کہا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش جو تم نے تھوڑا زور لگایا، اللہ نے دیکھا کہ بندہ مخلص ہے، صادق ہے، اس نے کچھ کوشش بھی کی ہے، اللہ نے اس کی قدردانی کر لی ہے، اس کا مول ڈال دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت دے دی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی سعی تو کرے، وہ اللہ کو کچھ دکھائے تو صحیح۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، انسان تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب امام رکوع میں جائے تو بھاگ کے ساتھ مل جائے، ایسا ہے تاکہ رکعتوں کی تعداد پوری ہو جائے۔ حالانکہ یہ جو ٹانگیں ہیں یہ اللہ نے، اس کے ذریعے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں نا، لیکن اصلاً ان کا مقصود کیا ہے؟ یہ کہ یہ قیام میں اللہ کے سامنے کھڑی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو ان ٹانگوں کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو۔ اور ہمارا قیام کیا قیام ہے، ہم تو، لیکن کبھی انسان یہ ان ٹانگوں کو کبھی اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کہ جس میں انسان کی ٹانگیں تھکیں، تو کم از کم انسان اپنے جسم کو اس مقصد میں استعمال کرنے والا بن جائے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ بنایا۔ تو اللہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بندہ کم از کم کچھ سعی لے کر اللہ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قدردانی کرے گا۔ اب قرآن مجید کی طرف ترغیب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن مجید نازل کر رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، اس دین پر جمے رہیے، اس دین کے بیان پر جمے رہیے، اور اس دین کی طرف دعوت دینے پر جمے رہیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان مخالفین میں سے کسی گنہگار ناشکرے کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ کس مسئلے میں اطاعت نہیں کرنی؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہاں پر بھی کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی کہ یہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ مسئلہ بیان نہ کریں، اچھا آپ جو ہے نا وہ
ہمارے معبودوں کو بس برا بھلا نہ کہیں، آپ توحید کی طرف دعوت دیں وغیرہ۔ فلا تطع منهم آثما او کفورا، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر توحید کے ساتھ، اس کی وحدانیت کو صبح و شام آپ بیان کرتے رہیے۔ ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات ہو جائے تو اس رب کے لیے سجدے کیجیے۔ وسبحہ لیلا طویلا، اس کے لیے اس کی پاکی بیان کیجیے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ نہ ماننے والے مخالفین یہ جلدی ملنے والی دنیا کو پسند کر رہے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے جس چیز کو یہ چھوڑ رہے ہیں وہ بڑا ہی بھاری دن، یومن ثقیلا۔ اس سے پہلے ثقیلا کس چیز کی صفت آئی تھی؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن، وہ کیا ہے سورہ سورہ مزمل میں کس طرح ہے؟ انا سنلقی علیک، سنلقی انا سنلقی علیک قولا، تو وہاں پر مراد کیا تھا؟ قرآن مجید، اور یہاں پر یومن ثقیلا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس دن کے لیے زاد راہ جو ہے وہ قرآن ہے، اس بڑے مشکل دن کے لیے جو بڑا ثقیل دن ہے اس کے لیے زاد راہ وہ قرآن مجید ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو تخلیق کیا ہے، ہم نے ان کے پور پور کو کسا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، بدلنا امثالہم تبدیلا، ان کو ان جیسوں سے مزید سے بدل دیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ قرآن یہ تو نصیحت ہے۔ اب فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے رب کی جانب راستے کو اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نہیں چاہتے مگر تبھی وہی چاہتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ وہ کامل علم والا ہے، کامل حکمتوں والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، مراد جنت ہے، مراد جنت ہے، وہ جن کو چاہے گا وہ اپنی جنت میں داخل کر لے گا۔ والظالمین، اور رہے ظالم تو اعد لهم عذابا الیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ سورت کے ترجمے سے گزر جائے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے یقیناً انسان کو ملے جلے نطفے سے تخلیق کیا ہے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا ہے، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی ہے، یعنی کہ وحی اس پر نازل کی ہے۔ تو اب چاہے وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے وہ ناشکرہ بن جائے۔ اور کافروں کے لیے ہم نے بیڑیاں اور طوق اور جلانے والا عذاب سعیرہ وہ تیار کر رکھا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس، رہے نیکوکار لوگ تو وہ ایسے جام سے پئیں گے کہ کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اس کو جب چاہیں گے اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیں گے، اس کو جو ہے وہ جاری کر لیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے وعدوں کو، اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، اور اس دن سے ڈرنے والے ہیں کہ جس کی مصیبت پھیل جائے گی۔ اور یہ کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی محبت کے باوجود، کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تمہارے سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے ہے، اور ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے کہ جو دن بڑا ہی پریشان کن اور سخت دن ہے۔ عبوسا قمطریرا، تو فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، ان کو تر و تازگی اور باطنی خوشی، ظاہری تر و تازگی اور باطنی خوشی دونوں نصیب کر دے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، ان کے دین پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو باغات اور ریشم کے لباس وہ ان سے نواز دے گا، اور یہ ان باغات میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں پر۔ الارائک، اریکتن کہتے ہیں صوفے کو، الارائک اس کی جمع ہے، تخت، صوفے۔ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان باغات میں، صوفوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہ اس میں نہ سورج دیکھیں گے نہ ہی جو ہے وہ جاڑا دیکھیں گے، یعنی کہ نہ ہی تو دھوپ ایسی ہوگی کہ پریشان کر دے، نہ سردی ایسی ہوگی کہ پریشان کر دے۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا،
ان باغات کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان باغات کے گچھے وہ ان کے تابع ہوگے، بالکل قریب ہوگے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان پر چاندی کے برتنوں کو لے کر چکر لگایا جا رہا ہوگا، وَأَكْوَابٍ، اور ایسے کپ اس میں ہوگے کہ کانت قواریرا، جو بالکل شفاف ہوگے، قواریرا من فضة، شفاف ہوگے لیکن چاندی کے بنے ہوئے ہوگے، قدروہا تقدیرا، اور ان کے لیے اس میں بالکل درست اندازے کے مطابق جو ہے وہ مشروب ڈالا گیا ہوگا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ایسے جام سے پلائے جائیں گے کہ کان مزاجها زنجبیلا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، عیناً ایسا چشمہ ہے، فیہا تسمی سلسبیلا، کہ جس کا نام سلسبیل ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر ایسے بچے چکر لگا رہے ہوں گے جو کہ ہمیشہ چھوٹے بچے رہیں گے، خادم، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب ان کی طرف تم دیکھو گے تو یوں محسوس ہوگا کہ گویا کہ موتی بکھرے ہوئے ہو، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، جب اس جنت میں تم کسی بھی جانب دیکھو گے، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم ایک بڑی نعمت اور بڑی بادشاہت کا نظارہ کرو گے، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگے ریشم کے لباس، سبز ریشم، باریک اور موٹا ریشم، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائے گئے ہوں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب وہ ان کو شراب طہور، بڑی پاک قسم کی شراب مشروب وہ پلا رہا ہوگا، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، تمہاری کچھ کوشش، تمہاری سعی، اللہ نے اس کی قدردانی کی ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم پر جمے رہیے، اور ان مخالفین میں سے کسی گنہگار ناشکرے کی بات مت مانے، اور صبح و شام اپنے رب کا توحید کے ساتھ ذکر کرتے رہیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، طویل رات میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجئے، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا سبب وہ دنیا کی محبت ہے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کے آگے ایک بڑا بھاری دن ہے جس کو انہوں نے بھلا دیا ہے، چھوڑ رکھا ہے، نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان لوگوں کو تخلیق کیا ہے، ہم نے ان کے پور پور کو کسا ہے، اب چونکہ ہم نے بنایا ہے تو جب ہم چاہیں گے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان کو ان جیسوں سے دوبارہ تبدیل کرنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان جیسا تخلیق کر دینا، اس پر ہم قادر ہیں، ان هذه تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اب اس قرآن کے ذریعے اپنے رب کی جانب راستہ اختیار کر لے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے، اب وہ اپنے اس علم اور اپنی اس حکمت کی بنیاد پر جس کو چاہے گا وہ اپنی جنت میں داخل کر لے گا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنے علم کی بنیاد پر، اور والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ ابھی سورہ مرسلات ہماری رہ گئی ہے، مرسلات رہ گئی ہے، اب ایک سورت ہے۔ اصل میں مسکین کی حاجت، مسکین کی جو حاجت ہے نا وہ ان تینوں میں سب سے کم ہے، یتیم کی حاجت وہ مسکین سے زیادہ ہے، اور اسیر کی حاجت سب سے زیادہ ہے۔ مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ آمدنی ہے لیکن اس کی ضرورت زیادہ ہے، یہ مسکین ہے، اب اس کی حاجت تو ہے لیکن اس کی حاجت ان تینوں میں سب سے کم ہے، پہلے اس کو ذکر کیا۔ یتیم ہے، یہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، سر پہ سے باپ اٹھ گیا، سرپرست کوئی نہیں، اب اس کی حاجت مسکین سے تو زیادہ ہے، لیکن یہ آزاد ہے، یہ چل پھر سکتا ہے، یہ اس کی حاجت مسکین سے زیادہ ہے لیکن اسیر سے کم ہے، اور اسیر وہ ہے کہ جس کی حاجت سب سے زیادہ ہے کہ وہ بیچارہ کسی قابل نہیں۔ اب ادھر اسیر سے مراد کیا ہے، اس میں اہل علم کی دو آراء ہیں، بعض علماء کا یہ کہنا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مشرک قیدی ہے جو کہ مسلمانوں کے پاس قید ہے، باقی دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسلمان قیدی ہے جو کہ مشرکین کے پاس قید ہے۔ تو وہ علماء جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جس ماحول میں اتری ہے اس وقت مسلمان، وہ ان کے ہاں یہ کیفیت تھی کہ وہ مشرکین کے ہاں اکثر قیدی تھے، بعض جو ہے وہ غلام تھے اور وہ ان کے مالک جو ہے وہ ان پر ظلم کرتے تھے اسلام کی وجہ سے۔ تو مراد جو ہے وہ یہ ہے، واللہ عالم زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ یہاں پر اسیر سے مراد مسلمانوں کے اسیر ہے، اور اگر عام معنی لے لیا جائے قیدی کا تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، تو اس میں مشرک بھی اور مسلمان بھی سب داخل ہیں۔ تو قیدی کا ذکر یہاں پر اسی لیے کیا ہے کہ اس کی حاجت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور چونکہ وہ محتاج ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کو کھلانا، اس کے ساتھ احسان کرنا، یہ اسلام کے اخلاق میں سے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو ذکر کیا۔ میرے ذہن میں جو ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہم نے تقریباً ایک پارہ پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ممکن ہے کہ کل ہم 2 صورتیں پڑھ لیں، سورہ نبا بھی، تو اس میں ہمیں کتنے دن لگے؟ تقریباً 10-11 دن لگے، اور 10-11 دن میں ہم نے کتنی دیر پڑھا ہے؟ 45 منٹ، 50 منٹ، اتنا تقریباً۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیا یہ بہت مشکل ہے کہ ہم پورے سال میں قرآن مجید سے گزر جائیں؟ یہ اس کے لیے کتنی مشقت کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ اگر انسان 15 دنوں میں بھی ایک پارہ پڑھے مثال کے طور پر، تو ہر مہینے آپ 2 پارے پڑھ سکتے ہیں، اور 10 مہینے میں ہاں آپ کا ہر سال جو ہے وہ انسان قرآن مجید کے مضامین سے گزر سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قرآن کو سیکھنا یا سمجھنا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان اگر قرآن مجید کے مضامین سے گزرتا رہے نا، اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ صرف ترجمہ ہے۔ لیکن جو بندہ، اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہوں، کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف قرآن مجید کے ترجمے سے گزر کر وہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان جب سنتا رہتا ہے تو مضامین اس کے دل میں وہ بیٹھتے رہتے ہیں، انسان جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا ایک زندہ تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے بعد کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، قرآن مجید کی مجالس، یہ ان کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا بلکہ ان کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔